نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلسلہ قصص القرآن جاری ہے۔ آج ہم سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت آدم کے بعد سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے نوازا گیا، جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن عزیز میں آپ کا ذکر 45 مرتبہ کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کی بعثت کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت نوح کی بعثت سے پہلے تمام قوم توحید اور دین اسلام کی جو اس وقت صحیح مذہب تھا، صحیح دین تھا، صحیح مذہبی روشنی سے یکسر غافل ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ کئی ساختہ خداؤں نے لے رکھی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی، یعنی ان کے اندر بت پرستی، یہ عام رواج پا چکی تھی۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے جو اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ کے مطابق ان کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی برحق سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے: انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت نوح کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور پھر 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ 950 سال دعوت دینے کے بعد طوفان نوح کے بعد بھی آپ 60 سال تک زندہ رہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو برابر اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، لیکن ایک طرف قوم کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں لگ چکی تھی، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہیں مانی۔ بالخصوص رؤسائے قوم، انہوں نے تحقیر اور تذلیل کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، بلکہ ہر قسم کے توہین اور تحقیر کے جتنے طریقے تھے وہ حضرت نوح پر آزمائے گئے۔ سارے طریقے حضرت نوح پر آزمائے، یہاں تک کہ کہنے لگے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، کہ جو قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے نوح ہم تجھے سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض موقعوں پر کہا انا لنراک فی سفاہہ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، معاذ اللہ۔ اور بعض جگہ انا لنظنک من الکاذبین، کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نبی نہیں ہو۔ حضرت نوح کو جھٹلایا گیا، حضرت نوح کی بات کا انکار کیا گیا۔ صرف یہیں تک نہیں، بلکہ یہ کہا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی کوئی اہل عقل نہیں ہیں، بلکہ انتہائی پست اور ذلیل اور حقیر لوگ ہیں۔ ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے اندر سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے آپ کو اپنا قائد مانا ہے، آپ کی اتباع میں لگ گئے ہیں، وگرنہ ہمارے جیسے اہل عقل تو اس لیے آپ کو نہیں مانتے کہ انا لنراک بشر مثلنا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کا ایک انسان ہو، کھاتا پیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، لیکن وہ کہے میں نبی ہوں اور ہم مان لیں، ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو مختلف پریشانیوں میں، مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں دیکھا، تو سوچا کہ شاید ان کی ان تکلیفوں اور ان کی آزمائشوں کا مداوع ہو جائے تو پھر یہ ایمان لے آئیں۔ تو قوم کو پھر بلایا، فرمایا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے،
ویرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلا دار بارش برسائے گا، وہ تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا، وہ تمہیں نارینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ جتنی ان میں پریشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت نوح نے بیان کی اور فرمایا کہ استغفار پر آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ لیکن ظالم اور بدبخت قوم کہنے لگی قالوا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ان کے سردار پکارنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اے لوگو نوح کی باتوں میں نہ آنا، نوح کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے ان معبودان کی عبادت کو نہ چھوڑ دینا۔ یعنی وہ معبودان باطل، وہ جھوٹے خود تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو ان کے خدا تھے، کہنے لگے ود اور اسی طرح یغوث اور نصر، یہ جو ہمارے خدا ہیں ان کی عبادت کو نہ چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ تم نوح کی باتوں میں آ کر ان کو چھوڑ دو، بلکہ انہی کی پرستش کرنی ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جب قوم کے رد عمل کو دیکھا تو مایوس ہو گئے کہ پروردگار اتنی محنت، اتنی دعوت، اس کے باوجود قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے اللہ میں نے رات دن انہیں دعوت دی ہے، میں ان کے دروازوں پر گیا ہوں اور میں نے در در جا کر، ہر گھر گھر جا کر ان کو پکارا ہے، ان کو بلایا ہے، لیکن اتنے بدقسمت ہیں کہ ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ یہ دین کو قبول کریں۔ فرمایا ربی انی مغلوب فانتصر، فرمایا ربا مجھے میری مدد فرما، اور ساتھ ہی کہا رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان میں سے کسی کو باقی رکھا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان سے گمراہی پھیلے گی، اب ان سے کوئی امید نہیں ہے دین کی، ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ دعوت کو قبول کریں گے۔ فرمایا ان کی اولادوں سے بھی توقع نہیں ہے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح نافرمان اور سرکش ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ دعا قبول ہوئی نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہے، إِلَّا مَن آمَنَ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے رد عمل کو دیکھ کر آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ نوح ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے آپ کشتی تیار کیجئے اور کشتی بنائیں تاکہ اہل ایمان اس میں بیٹھ کر نجات پا سکیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا نوح علیہ السلام سے فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان لوگوں سے متعلق کوئی سوال نہ کرنا جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے عذاب کا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور لوگ آپ کو بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے، پہلے تو نوح صرف معاذ اللہ ان کی نظروں میں بے وقوف تھا، پہلے تو صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے ساحر اور مجنون ہو، اب کہنے لگے آپ بڑائی بھی بن گئے ہو، کشتی بنا رہے ہو، پانی نہیں ہے، خشکی ہے، خشکی میں کہاں چلے گی یہ کشتی؟ تو وہ نوح علیہ السلام پر ہنس رہے تھے۔ نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہی ہو اور کل ہم تم پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی جب تم اپنے انجام کو پہنچو گے۔ حضرت نوح کو ان کی باتوں پہ ترس آتا، ان کے اس عمل پہ ترس آتا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اپنے انجام سے غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت نوح کا یہ قصہ، یہ واقعہ بڑا ہی دل خراش ہے۔ اس سے آگے کہ طوفان نوح اور پھر حضرت نوح کے فرزند پسر نوح کس طرح نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اسے اگلی نشست میں ہم حضرت نوح
کہ بیٹے کے حوالے سے کہ کس طرح وہ نوح کے سامنے اور پھر نوح علیہ السلام کا سوال کہ یہ میری اہل میں سے ہیں اور میرے اہل کی نجات کا وعدہ تھا اللہ کی طرف سے، یہ کیسے ہو گیا کہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسے اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com